بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاگل عورت، جاہل کہیں کی۔ میں پہلی بار گالی پر ایسے حیران ہوئی تھی۔ آج تک نیلوفر نے اپنے خاندان میں کسی عورت کے منہ سے گالی نہیں سنی تھی، مگر وہ جھکی نظروں سے چائے پیالیوں میں نکالتی رہی۔ ماں باپ نے کچھ بھی نہیں سکھایا؟ کیا تمہارے گھر میں بڑے بڑے پکوان نہیں پکتے، دعوتیں نہیں ہوتی؟ اپنی ساس کی باتیں سن کر وہ سوچ رہی تھی کہ والدین نے سب کچھ سکھایا تھا، مگر کاش چپ رہنے کے بجائے بولنا سکھایا ہوتا، جواب دینا سکھایا ہوتا تو وہ بتاتی کہ امی نے بڑے پکوان بنانے کے معاملے میں ہم پر کبھی اتنا اعتبار ہی نہیں کیا، بس پڑھتے پڑھتے ہی ہماری شادی کر دی تھی۔ کاش ہماری تربیت بھی سسرال کے ماحول کے عین مطابق کرتی۔ اب یہ چائے، حلیم، نہاری، حلوے، ہم کیا جانیں لگ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی ہر کام میں اپنی ساس کے ساتھ برابری، مسالہ پیسنا، بھوننا، ان سے دل لگی کی باتیں کرنا وغیرہ۔ آج اس کے جیٹھ اور دونوں نندوں کی دعوت تھی، لہٰذا وہ ہر کام پوچھ پوچھ کر رہی تھی، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی باتیں اسے اس وقت سننی پڑیں جب اس نے اپنی ساس سے پوچھا کہ امی جان دیکھیں، اتنی پیاز کافی ہے۔ ارے یہ کیا، تم نے باریک باریک کیوں کاٹ دی پیاز؟ ساس کے تیور دیکھ کر نیلوفر کے منہ سے بس نکلا، وہ میں نے سوچا تم خود سے مت کچھ سوچا کرو، ہر بات پوچھ لیا کرو، ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے بعد کرتی رہنا منمانی۔ اور پھر ہمیشہ والدین کے تانے جو وہ ہمیشہ سنا کرتی تھی، جس میں یہ جملہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا، اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ پیاز کو بھی لہسن ادرک کے ساتھ پیس لو۔ حکم صادر ہوا اور وہ کچن میں گھس گئی۔ بس اتنا کہا اور رات کی دعوت کافی اچھی رہی، کھانے کی خوب تعریف ہوئی۔ برتن دھو کر جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو تھکن سے نہ ڈال تھی۔ اپنے گھر میں ہوتی تو اس وقت اپنی ماں سے خوب ناز اٹھواتی، ابو سے 100 بار تعریفیں کرواتی۔ اگر اس نے 25 لوگوں کا کھانا اپنے میکے میں شادی سے پہلے بنایا ہوتا تو ایسے لگتا کہ ساری دنیا پر احسان کیا ہے۔ وہ 2 دن تک کچن کا منہ تک نہ دیکھتی۔ لیکن یہاں امی جان ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ہوئی تھی، مہمانوں سے مختلف موضوعات پر آرٹیفیشل گفتگو کر رہی تھی۔ وہ ٹیبل لگاتی، کھانا بناتی، بچے سنبھالتی رہی، گو کہ میٹھا اس نے ساسو ماں کی ہدایت کے بغیر اپنی مرضی سے بنایا تھا، اور امید کر رہی تھی کہ شاید امی جان تعریف کریں، مگر وہاں عجیب روحانیت تھی، جیسے اتنا سب کر کے بھی وہ خوش نہیں ہے۔ نہ جانے نیلوفر کا دل کیوں چاہتا تھا کہ وہ ان کے بھی گلے میں باہیں ڈال کر پوچھے، بس اب تو خوش ہے نا آپ کی نالائق بیٹی نے سارا کام کر لیا اور وہ اس کی اماں کی طرح بس اس کے ماتھے کا ایک بوسہ ہی لے لیں؟ لیکن ایسا نہ ہوا، وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکی۔ بس امی جان کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی بن جاتا ہے۔ بستر پر لیٹے اس نے نم آنکھوں سے سوچا، اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی، لہٰذا شوہر نامدار اس کا دل بہلانے اسے میکے چھوڑ گئے۔ بیٹی کا ادھرا ہوا چہرہ ماں کو شب گزشتہ کی داستان سنا گیا۔ انہوں نے پیار سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ دل پر کون سا بوجھ ہے اور کیوں الجھی ہوئی ہو۔ نیلوفر نے اماں کو حیرت سے دیکھا، یہ کیسے دل کی باتیں جان لیتی ہیں؟ انہوں نے پیار سے نیلوفر کے بال سنوارے۔ میری بیٹی، کچھ لوگ بہت کٹھن وقت گزار کر اس مقام تک آئے ہوتے ہیں۔ جب ان کی زندگی چند لگے بندے اصولوں پر چل رہی ہوتی ہے، پچھلے وقتوں میں وہ یقیناً ایسے نہیں ہوں گے جیسے اب ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیماریوں اور ضعیفی تکلیفوں نے انہیں اتنا چڑچڑا کر دیا ہو کہ یہ تمام غصہ بے بسی اور جنجلاہٹ کی صورت میں تم پر نکل جاتا ہو، لیکن ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اپنی پوری کوشش کرتی ہوں، مگر پھر بھی اگر کوئی خوش نہ ہو تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نیلوفر نے معصومیت سے پوچھا۔ ایسی صورت میں تم کبھی کسی کا کچرا دان نہ بننا۔ اکثر لوگ جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور موقع ملتے ہی اپنی گندگی دوسروں پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ تم ایسی جگہ نہ بننا جہاں وہ اپنی غلاظت ڈالتے ہوں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پورا گھر کچرا کنڈی بن کر رہ جائے گا، جہاں محض کتے لوٹیں گے، انسان کبھی نہیں بسیں گے۔ اگر مکان کو گھر بنانا چاہتی ہو تو اس کو اپنی تربیت سے مہکاؤ۔ یاد رکھو کہ ایک چپ سو سکھ، جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی لوٹائے گا۔ جو شخص جل کر کباب ہونے کے بجائے کھل کر گلاب ہونا سیکھ لے، وہی دنیا جیت لیتا ہے۔ نیلوفر گھر واپس آئی تو جان چکی تھی کہ اس کے ماں نے اسے وہ ہنر سکھایا ہے جس کی بدولت وہ آج نہیں تو کل اپنی محنت کا صلہ ضرور پالے گی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔